بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يجوز تیمم کافر لإسلامه أي لا يجوز الصلاة بهذا التيمم عندهما خلافا لأبي يوسف فعنده يشترط لصحة التيمم في حق جواز الصلاة أن ينوي قربة مقصودة سواء لا تصح بدون طهارة كالصلاة أو يصح كالإسلام وعندهما قربة مقصود لا تصح فلا يجوز تو جائز نہیں ہے تیمم کافر کافر کا تیمم اس کے اسلام کے لیے جائز نہیں، کافر کا تیمم اس کے اسلام کے جائز نہیں ہے۔ کافر کا تیمم اسلام کے لانے کے لیے جائز نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر کہ جس کافر نے تیمم کیا اسلام لانے کے لیے اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ مانا ہوا۔ تو وہ کافر کہ جس کافر نے تیمم کیا اسلام لانے کے لیے تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز نہیں پڑھ سکتا، اس میں اختلاف ہے۔ کس میں اختلاف ہے؟ امام ابو یوسف اور طرفین علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ امام ابو یوسف کے نزدیک وہ کافر کہ جس نے تیمم کیا اسلام لانے کے لیے تو اس تیمم سے اسلام کے بعد نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ کس کے نزدیک ہے؟ امام ابو یوسف کے نزدیک، دلیل بعد میں دیں گے ابھی۔ اور طرفین کے نزدیک نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ان کے نزدیک بھی شرط ہے۔ اچھا، امام ابو یوسف کی دلیل اور طرفین کی دلیل سے پہلے یہ ذہن نشین کرنے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت مقصودہ، ایک عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ اس کو کہتے ہیں، عبادت مقصودہ وہ عبادت ہے جو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے مشروع ہوئی ہو، یعنی جس کا مقصد حقیقی یہی ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، جس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، جیسے کہ نماز، یہ عبادت مقصودہ ہے۔ اسلام لانا عبادت مقصودہ ہے۔ تو امام ابو یوسف کے نزدیک اگر اس نے نیت کی ہے عبادت مقصودہ کی، امام ابو یوسف کے نزدیک اگر تیمم سے نیت کیے عبادت مقصودہ کی تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جیسے اسلام یہ عبادت مقصودہ ہے، اسلام لانا عبادت مقصودہ ہے، تو اب اس اسلام لانے کے لیے جب اس نے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ امام ابو یوسف کے نزدیک۔ طرفین کے نزدیک عبادت مقصودہ دو طرح سے کی ہے، عبادت مقصودہ کی دو قسمیں ہیں، یعنی ان کے نزدیک دو شرطیں ہیں طرفین کے نزدیک، تبھی وہ اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ ایک تو شرط یہ کہ عبادت مقصودہ ہو طرفین کے نزدیک، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت مقصودہ کے ساتھ ساتھ وہ بغیر طہارت کے درست نہ ہو، وہ بغیر طہارت کے تو یعنی وضو سے ہی صحیح ہو، بغیر وضو کے درست نہ ہو۔ یہ کن کے نزدیک شرط ہے؟ طرفین کے نزدیک کیا؟ عبادت مقصودہ ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو۔ اب جیسے نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے، یہ عبادت مقصودہ بھی ہے لیکن بغیر وضو کے صحیح نہیں۔ اسلام لانا یہ عبادت مقصودہ تو ہے لیکن یہ بغیر طہارت کے درست ہے۔ بھائی بغیر وضو کے ہوئے اگر اسلام لایا تو اسلام ٹھیک ہے، وہ بہتر طریقہ ہے کہ وضو کرے پہلے، لیکن بغیر وضو کے اسلام لایا تو اسلام لانا اس کو درست ہے۔ تو عبادت مقصودہ دو طرح کی ہوئی، ایک تو وہ
جو بغیر طہارت کے درست ہو اور ایک وہ جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو۔ امام ابی یوسف کے نزدیک مطلق ہے، یعنی عبادت مقصودہ کی نیت کی ہو، آمزی کی وہ عبادت مقصودہ وہ ہو جو طہارت کے ساتھ درست ہو یا وہ ہو جو بغیر طہارت کے درست ہو، ان کے نزدیک مطلق ہے۔ تو اب عبادت مقصودہ کی اس نے نیت کی ہے اور اسلام لانا عبادت مقصودہ ہے، تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے اور طرفین کے نزدیک نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اسلام لانا عبادت مقصودہ تو ہے لیکن یہ بغیر طہارت کے ہی درست ہے۔ اب دیکھو فلا يجوز تیمم الکافرین، کافر کا تیمم اس کے اسلام کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی لا يجوز الصلاۃ بهذا التیمم، اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کون سا تیمم؟ جو تیمم کیا ہے اسلام لانے کے لیے۔ اچھا اندہما، ان کے نزدیک طرفین علیہ الرحمہ کے نزدیک، کیوں ان کے نزدیک کیا دلیل ہے؟ ہاں عبادت مقصودہ اور بغیر طہارت کے درست، تو اسلام لانا یہ بغیر طہارت کے درست ہے، اس لیے یہ جواز نماز کے حق میں درست یہ تیمم نہیں ہوگا۔ خلافاً لابی یوسف، برخلاف امام ابی یوسف کے، امام ابی یوسف کے نزدیک کیا ہے؟ صرف عبادت مقصودہ۔ فَإِنَّهُ، تو ان کے نزدیک امام ابی یوسف کے نزدیک یشترط بصحۃ التیمم فی حق جواز الصلاۃ، یعنی جواز نماز کے حق میں صحت تیمم کے لیے شرط لگائی جاتی ہے، کیا کہ ان ینوی قربۃ مقصودہ، کہ وہ قربت مقصودہ کی نیت کرے، سواء لا تصح بدون طہارت کثرت آمزی، کہ وہ قربت مقصودہ یعنی عبادت مقصودہ وہ ہو جو بغیر طہارت کے درست نہ ہو جیسے کہ نماز، یا وہ ہو جو بغیر طہارت کے درست ہو جائے جیسے کہ اسلام، دونوں عبادت مقصودہ ہیں۔ اور وہ اندہما، اور طرفین کے نزدیک کیا ہے؟ قربت مقصودہ لا تصح، صحیح نہیں ہوتی ہے مگر طہارت سے ہی۔ اب مسئلے کی تفریق کر رہے ہیں فَإِن تَيَمَّمَ سے، اسی پر کہہ رہے ہیں فَإِن تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَوْ سَجْدِ التِّلَاوَةِ يَجُوزُ بِهِ التَّيَمُّمُ أَدَاءَ الْمَكْتُوبَاتِ، اگر کسی نے تیمم کیا نماز جنازہ کے لیے یا سجدہ تلاوت کے لیے تو اس نے نیت کی کس کے لیے؟ عبادت مقصودہ کی نیت کی ہے، کیونکہ نماز جنازہ عبادت مقصودہ ہے، سجدہ تلاوت عبادت مقصودہ ہے، تو اگر نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کے لیے اس نے تیمم کیا تو اس تیمم سے اداء مکتوب تمام فرائض ادا کر سکتا ہے، تمام فرائض ادا کر سکتا ہے۔ کن کے نزدیک؟ طرفین کے نزدیک۔ وَإِن تَيَمَّمَ لِمَسِّ الصُّحُفِ، اور اگر اس نے تیمم کیا ہے مصحف کو چھونے کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، او دخول المسجد، یا مسجد کے داخل ہونے کے لیے، تو اس سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، طرفین کے نزدیک نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ لا تصیح بھی صلاۃ، تو اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لم ینوی بھی قربت مقصودہ، اس لیے کہ اس نے اس سے قربت مقصودہ کی نیت نہیں کی ہے۔ لیکن یحل له المس المصحف، لیکن قرآن شریف کا چھونا اس سے جائز ہو جائے گا اور مسجد میں داخل ہونا جائز ہو جائے گا، لیکن مائے مطلق پر اگر قادر ہو گیا تو قرآن شریف نہیں چھو سکتا، اس لیے کہ قرآن شریف کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے، لا یمس الا المطہر، برخلاف دخول مسجد کے۔ مائے مطلق پر قادر ہے تب بھی جو ہے تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ ہاں اچھا، وجاز وضوء بلا نیت، وجاز وضوء، اور کافر کا وضو بلا نیت کے جائز ہے، کافر کا وضو بلا نیت کے جائز ہے۔ حتیٰ ان توضع بلا نیت، یہاں تک کہ اگر اس نے وضو کیا بغیر نیت کے، فاسلم، پھر اسلام لایا، جاز صلاۃ، تو اس کی نماز جائز ہے، بہذا الوضوء، اس وضو سے، خلاف الشافعی، امام شافعی کے برخلاف۔ اچھا، یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ کافر
ہمارے نزدیک مسئلہ سنو، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کافر ہو یا مسلمان، کافر ہو یا مسلمان ہو، اگر اس نے وضو کیا ہے، اگر اس نے وضو کیا پھر اسلام لے آیا تو اس وضو سے نماز ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے، ہمارے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک وضو نیت کے ساتھ ہو یا بلا نیت کے ساتھ ہو معتبر ہے۔ کافر کا وضو نیت کے ساتھ ہو یا بغیر نیت کے ہو ہمارے نزدیک معتبر ہے، اور امام شافعی کے نزدیک کافر کا وضو نیت کے ساتھ ہو یا بغیر نیت کے ہو غیر معتبر ہے۔ ان کے نزدیک کیا غیر، ان کے نزدیک اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، ہمارے نزدیک پڑھ سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کافر نیت کرے یہ نیت نہ کرے اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک نیت کرے یہ نیت نہ کرے اس کا وضو غیر معتبر ہے، تو پھر بلا نیت کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر بلا نیت کا لفظ جو ہے یہاں پر غیر مفید ہے، کہ ہمارے نزدیک نیت غیر نیت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کا وضو اس وضو سے نماز ادا کر سکتا کافر، اور امام شافعی کے نزدیک نیت ہو یا غیر نیت ہو اس کا وضو معتبر ہے ہی نہیں، ہمارے نزدیک وہ نیت کے ہو بغیر نیت کے معتبر ہے۔ تو اب بلا نیت کا معنی کوئی نہیں رہتا ہے یہاں پر، اس کا جواب دیتے ہیں کہ بلا نیت کو لایا یہاں پر بطور مبالغہ، بطور مبالغہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ کافر کا وضو جب بغیر نیت کے درست ہے تو نیت کے ساتھ تو بدرجہ اولا ہے، جب بغیر نیت کے جب وضو اس کا درست ہے تو نیت کے ساتھ تو بدرجہ اولا ہے، لیکن پھر اعتراض ہوگا کہ کافر تو نیت کا اہل نہیں ہے، کافر تو نیت کا اہل ہی نہیں ہے، ان کی نیت کا اہل نیت ایک عبادت کا اہل تو مسلمان ہوتا، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کی نیت جو لغو ہے، کافر کی نیت کرنا لغو ہے، اس لیے لغو ہے کہ اس کی نیت کا اعتبار ہی نہیں، کیونکہ وہ اہل ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، اور نیت کا اہل تو مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ متوضی کی ذات کو دیکھتے ہوئے تو نیت غیر معتبر ہے، لیکن ذات وضو کو دیکھتے ہوئے صحیح ہے، اس لیے کہ وضو کس سے یہ کیا جاتا؟ پانی سے کیا جاتا، اور پانی کی پیدائش ہی تطہیر کے لیے ہوئی ہے، تو اس کو نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پانی کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ تطہیر کے لیے ہوئی ہے، پانی کا نام جب لیا جاتا ہے تو فوراً اس سے تطہیر کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، برخلاف مٹی کے، مٹی میں نیت جو ہے ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تیمم کے لیے اس لیے ضروری کہ مٹی کا جب تصور ذہن میں آتا ہے تو ناپاکی اس سے پاکی حاصل کرنے کا تصور ذہن میں نہیں آتا، بلکہ اس مٹی کو تو طہور مانا گیا ہے بطور عارضی، ظاہر دیکھا جائے تو مٹی تو ملوث ہے، یعنی مٹی لگ جاتی ہے کپڑوں پہ ہاتھوں پہ بظاہر پاک لگتا ہے، اس کو بطور عارضی طور پر اس کو پاک مانا گیا مٹی کو۔ تو اس میں جو اختلاف ہے وہی مشہور اختلاف ہے کہ ان کے نزدیک امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ وضو میں نیت شرط ہے، اور ہمارے نزدیک شرط ہے، اس لیے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے، اور پانی جو کی پیدائشی تطہیر بحیثیت پانی جو طاہر و مطہر ہے۔ اب دیکھو بلا نیت یعنی ان توضا بلا نیت، اگر وضو کیا بلا نیت کے فاصلہ میں اسلام نیا جاز صلاۃ تو اس کی نماز جائز ہے اس وضو سے، خلاف للشافعی امام شافعی کے برخلاف کہہ رہا ہوں ہذا بنا یہ اعتراض کی بنا مسئلہ نیتی نیت کے مسئلے پر وضو میں ہے، یعنی جو وضو میں نیت کا مسئلہ نا اسی مسئلے پر ہے، وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ اگر اس نے وضو کیا نیت کے ساتھ، اگر اس نے وضو کیا نیت کے ساتھ فی اسلام لایا تب بھی اختلاف ثابت ہے ہمارے درمیان امام شافعی کے درمیان، کیوں؟ اس لیے کہ
کافر کی نیت جو لغو ہے، کن کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک متوضی کی ذات کو اگر دیکھا جائے تب تو لغو ہے، لیکن وضو کر رہا نا، وضو کو دیکھا جائے تو لغو نہیں۔ کہہ رہے ہیں نیت الکافر، اس نے کہ کافر کی نیت لغو ہے، لعدم الاہلیت، اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب کہہ رہے ہیں بلا نیت کہا، کیوں کہا؟ کہ ہمارے نزدیک جو ہے نیت کے ساتھ ہو یا غیر نیت کے ساتھ ہو، ہمارے نزدیک کافر کا وضو معتبر ہے، امام شافعی کے نزدیک معتبر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بلا نیت کو لانے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ وہی کہہ رہے ہیں انما قال مصنف بلا نیت، مصنف نے کہا بلا نیت، کہہ رہے ہیں مبالغۃً بلا نیت، وانما قال بلا نیت، مصنف نے بلا نیت کہا بطور مبالغہ۔ کس چیز مبالغہ؟ کہ جب بلا نیت کے جائز ہے تو نیت کے ساتھ تو بدل کے اولا جائز، یہ مبالغہ ہے۔ فیصح وضو الکافر مع النیتی، تو کافر کا وضو نیت کے ساتھ تو طریق اولا ہے، طریق اولا کے ساتھ ہے۔ ویصح فی الوقت اتفاقا وقبلہ خلاف للشافعی۔ اب یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تیمم وقت میں صحیح ہے بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسے ظہر کے وقت میں تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے ظہر کی نماز ادا کرے، اس میں کوئی اختلاف نہیں بالاتفاق۔ امام شافعی، امام اعظم، حناف و شوافی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ اگر وضو کیا ہو وقت سے پہلے، وقت سے پہلے ایسے تیمم وقت سے پہلے، ایسے عصر کی نماز سے پہلے ظہر میں تیمم کر لیا، تو اس تیمم سے ظہر کے وقت میں کیا تیمم، تو اب اس تیمم سے عصر کی نماز ادا کر سکتا ہے ادا نہیں کر سکتا؟ ہمارے نزدیک ادا کر سکتا، امام شافعی کے نزدیک ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے ہمارے نزدیک اس لیے ادا کر سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک تیمم جو ہے خلف مطلق ہے، تیمم خلف مطلق ہے وضو کا، اور مطلق کا مطلب یہ کہ جب تک مائع مطلق پر قادر نہ ہو تو جیسے جو اصل کا حکم ہوگا وہی خلیفہ کا حکم ہوگا۔ جیسے وضو کر لیتے ہیں وقت سے پہلے، جیسے عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ظہر میں کر لیا، تو اس ظہر کی جتنی نماز چاہے پڑھے اور عصر کی جتنی نماز چاہے پڑھے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ برخلاف امام شافعی کے نزدیک جو تیمم جو خلیفہ ہے وہ خلف ضروری ہے۔ خلف ضروری کا مطلب یہ کہ وہ ضرورتاً اس چیز کا تحقق ہوگا، اور جیسی ضرورت ختم وہ چیز باطل ہو جائے گی۔ تو اب جیسے ظہر کے وقت میں ضرورت درپیش آئی، ظہر کی نماز ادا، پانی ہے نہیں، اب ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، ظہر کی فرضیت ثابت کرنا ہے، نہ تو قضا ہو جائے گی۔ اب تیمم کیا، ظہر کی نماز ادا کر لی، فرضیت ثابت ہوگی۔ اب تیمم کیا تھا اس ضرورت کے تحت، وہ ضرورت کیا تھی؟ ظہر کی فرضیت ثابت کرنا ضرورت تھی۔ اب ضرورت جو ہے ختم ہو گئی، یعنی ظہر کی نماز ادا کر لی، ضرورت ختم ہو گئی۔ اب جب ضرورت ختم ہو گئی تو گویا تیمم میں کیا ہو جائے گا؟ اس کا باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر تیمم تو ثابت ہوتا لیکن ضرورت ثابت ہوتا، اب ضرورت وہ ختم تو تیمم بھی ختم، تیمم باطل ہو جائے گا۔ لیکن کے نزدیک ہے امام شافعی، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ تیمم خلف مطلق ہے۔ خلف مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل کا حکم وہ اس کا حکم، جیسے اصل سے جتنی چاہے اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی وہی کہہ رہے ہیں ویسیح فی الوقت، اور تیمم صحیح ہے وقت میں بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وقبلہ، اور وقت سے پہلے بھی صحیح ہے ہمارے نزدیک، خلاف للشافعی، امام شافعی کے برخلاف۔ فلا يجوز به الصلاۃ، تو اس نماز جائز نہیں، الا فی الوقت، مگر وقت میں۔ عندہ، کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک۔ وہذا بناء، اور یہ اختلاف کی بنا اسی پر ہے جو مشہور اصول فقہ میں، جو قاعدہ کلیہ مشہور ہے اصول فقہ میں، کیا کہ ان التراب خلف ضروری، بے شک مٹی خلف ضروری ہے پانی کے لیے۔ عندہ، کن کے نزدیک؟ وعندنا خلف مطلق، ہمارے نزدیک خلف مطلق ہے۔
ففی اناءین طاہر و نجس، ففی اناء طاہر و نجس. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو برتن ہیں، جس میں دو برتنوں میں ایک برتن پاک ہے، ایک برتن نجس ہے. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ کون سے برتن میں پانی پاک ہے، کون سے برتن میں پانی ناپاک ہے. تو اگر وہ تو یہاں پر عجز کا تحقق ہے، عاجز ہے کہ یقین نہیں ہے کہ اسی برتن میں پانی پاک ہے. اگر وہ وضو کر لیتا ہے اور تو پھر یہی رہے گا کہ اب تو پاک پانی سے میں نے وضو کر لیا ہو. تو یہاں پر عجز کا تحقق ہے، لہذا یہاں پر عجز ثابت ہوگا. یہاں پر کیا کرے گا؟ اب وہ تیمم کرے گا. یہاں پر کیا کرے گا؟ تیمم کرے. برخلاف امام شافعی کے، اس لیے ہمارے نزدیک اس لیے کہ وہ پانی ہے جس میں شک ہے، اور مٹی کے پاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وضو نہیں، تیمم کرے گا. یہاں پر تیمم کرے گا. کیا کرے گا؟ تیمم کرے، کیونکہ تیمم میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں شک ہے. اور تیمم جو ہے وہ خلف مطلق ہے، تو اس لیے جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھے. برخلاف امام شافعی کے، امام شافعی کہتے ہیں کہ جب پانی موجود ہے تو ضرورت یہاں پر متحقق نہیں ہے. جب پانی موجود ہے تو ضرورت متحقق اور تحقق نہیں، لہٰذا تحری کرے گا، انہیں تلاش کرے گا، غور و فکر کرے گا کہ کون سے پانی میں کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے. تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا. اور وہ ہے تحری ان کی نزدیک دلیل شرعی ہے. تحری کیا ان کے نزدیک دلیل شرعی ہے. اور ہمارے نزدیک کیا ہے کہ خلف مطلق ہے. جب خلف مطلق ہے اور پانی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے، اس لیے کیا ہے تیمم کرے گا. ففی اناءین، ہمارے نزدیک تو یہی ہو، تیمم کرے گا ہمارے نزدیک. ففی اناءین، تو دو برتنوں میں، یعنی ایک برتن پاک ہے وہ نجس، اور ایک کیا نجس ہے. یہ یجوز تیمم عندنا، تیمم جائز ہے ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. امام صاحب، امام طرفین، امام ابو یوسف کس کے نزدیک؟ احناف میں اختلاف نہیں. خلاف لہو، ان کے برخلاف امام شافعی کے اختلاف. وقول علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول، التراب طہور المسلمین، مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ولو الی عشر، اگرچہ 10 سال تک کیوں نہ ہو. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طہور میں پاک کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی اگرچہ 10 سال تک کیوں نہ ہو، تو یہ تائید کرتا ہمارے قول کی. کس قول کی؟ کہ تیمم جو ہے خلف مطلق ہے، کیونکہ سرکار نے 10 سال کہہ کر کے عمومیت کو ثابت کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ 2 سال تک، 3 سال تک، یا 1 دن تک، 2 دن تک. 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو یہ مٹی کیا ہے؟ پاک کرنے والی ہے. تو یہ سرکار نے 10 سال کہہ کر کے عمومیت کو ثابت کیا. اور وہاں پر پانی تو لیکن پتہ نہیں چل رہا کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے، اس لیے جو وہاں پر بھی عجز مطابق کے لہٰذا تیمم. ولو الی عشر، اگر 10 سال تک ہی پانی نہ ملے. یؤید، یہ تائید کرتا ہے ما قلنا، ہم نے کہا. کیا کہا؟ کہ تیمم خلف